سر آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لگاتار آپ میٹنگ کر رہے ہیں اور پولیٹیشن کو لے کے، یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے کہ ہر دن آپ کے ساتھ یوتھ جڑ رہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے ہمارا ایک یہاں پہ چھوٹا موٹا سا کنونشن ہوا تھا، تو اس کے بعد کنٹینیوسلی ہم لوگوں کے سمپرک میں ہیں، لوگوں سے جڑ رہے ہیں، اور اس کوشش میں کہ ہر ایک جوان کو کنیکٹ کرے تاکہ وہ الیکٹورل پالیٹکس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے لے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی جو میٹنگیں ہیں وہ ہر دن ہوتی رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا مشن ہے ہم ابھی تک اس میں کامیاب ہیں، اور آگے بھی جو ہمارا منشور ہوگا اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے۔ مدثر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کی ہر روز میٹنگز ہوتے جوان جڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جو بدلاؤ کا نعرہ آپ نے دیا ہے، جو منشیات کی لانت یہاں پہ پھیل چکی ہے اس کو روک تھام کرنے کے لیے، تو اس کے حوالے سے یہ بات صحیح ہے کہ ابھی جوانوں میں اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ جو منشیات کا یہاں پہ وبا پھیلا ہو اس پہ بھی کام ہونا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ منشور ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے جوانوں کو اویئر کیا جائے، اور ان چیزوں سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے جن سے ہمارے سماج میں جو ایک وبا پھیلا ہے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، حال ہی جو الیکشن ہوا ہے لوک سبھا الیکشن، جس میں انجینئر رشید نے نارتھ کشمیر کی لوک سبھا سیٹ ہے اس میں برتری حاصل کی ہے، کہیں نہ کہیں کل اس کی جو ہیئرنگ ہے ایک بار پھر ہونے جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے دیکھیے، انجینئر رشید صاحب نے جو الیکشن لڑا، آئین نے ان کو وہ اجازت دے دی، اس کے مطابق انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور لوگوں نے ان کو چنا، ان کو ووٹ ڈالا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ہمیں جوڈیشری پر بھروسہ ہے کہ جو بھی نارتھ کشمیر کے تقریباً 17 لاکھ ووٹرز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے انہیں موقع دیا جائے گا۔ ان کی جو اوتھ ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ کل ان کو اوتھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد آئین کے تحت اگر اللہ نے چاہا تو انہیں ایک موقع ملے گا ریپرزنٹیشن کرنے کا، کیونکہ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، انہیں لوگوں کی نمائندگی کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ نارتھ کشمیر نہیں بلکہ پوری کشمیر کی جو بات ہے وہ پارلیمنٹیں رکھے۔ ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جوڈیشری سے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ رشید صاحب تقریباً کل حلف لیں گے، تو وہ تو کل ہی پتہ چلے گا، اور ہم امید کریں گے کہ جو لوگوں کی خواہشات ہے، جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لیا ہے، ان کی امیدیں ابھی ہیں کل کے دن پہ لگی ہوئی ہے، اور ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل شاید ان کا اوتھ ہوگا، اور اس کے بعد یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں ان کو ریپرزنٹیشن کرنے کا موقع ملے گا پارلیمنٹ میں، تاکہ جو نارتھ کشمیر کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ سے وہاں بھیج دیا، اور ان کو ریپرزنٹیشن کرنے کے بھرپور موقع دیا جائے گا۔ کہیں نہ کہیں انہیں ایک لگاتار وقت مانگ رہا ہے آنریبل کورٹ کو، اس کے حوالے سے آپ کا کیا جی، کہنا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پورا بلیف ہے جوڈیشری پر، اور اس بلیف کے ہی بل پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں موقع دیا جائے گا، ایک موقع ملنا چاہیے انجینئر صاحب کو تاکہ وہ نارتھ کشمیر کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں کھل کے کرے، جیسا کہ وہ اسمبلی میں اپنے لنگیٹ کانسٹیچوئنسی نہیں بلکہ پوری کشمیر کی ریپرزنٹیشن کرتے آئے ہیں۔ تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ویسی ہی ریپرزنٹیشن وہ پارلیمنٹ میں کرے تاکہ لوگوں کے جو احساسات اور جذبات ہیں ان کی نمائندگی کرے۔ کہیں نہ کہیں نوجوان جو آپ سے جڑ رہے ہیں، دیکھا جائے کہ آپ نے خود بھی جو ہے ووٹ ڈالے، آپ کی جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو نوجوان جڑ رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ لگ رہا ہے کہ رشید انجینئر کو ہی دیکھ کے نوجوان تھوڑا جھاگ چکا ہے۔ دیکھیے، ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی جو الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں نوجوان، اور جو پولنگ کا جو شرح بڑھا ہوا ہے، تو اس سے ایک امید سی جاگی ہوئی ہے جگہوں میں کہ ایک ریولوشن آ رہا ہے، کیونکہ جب جوان جو جاگ جاتا ہے تو جوان ہی انقلاب لاتا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے جتنے بھی الیکشنز ہیں، چاہے وہ پنچایت کے الیکشنز ہو چاہے اسمبلی کے الیکشنز ہو، اب جوان چاہ رہا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہے کہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرے تاکہ یہ جو جوان ہے، پڑھا لکھا یوتھ ہے یہاں پر، وہ اس میں حصہ لے۔ اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس نے یہ ہم کو الاؤ کیا ہے کہ کوئی بھی ذات پات کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتا ہے، اور اس لیے اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے۔ باقی یہ جو پرانے پالیٹکس ہیں ان کے جو بیانات ہیں
कल परसों बदलते रहते हैं। आप देख लीजिए कि कुछ जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, पहले वो बोल रहे थे कि अगर इंजीनियर साहब इलेक्शन में हिस्सा लेते तो हम नहीं उठते। उसके बाद जब ट्वीट्स आए तो कुछ और कहा, जिन लोगों ने वोट डाले वो सेपरेटिस्ट हैं। अब उसके बाद आज जो बयान आते हैं कि हम इंजीनियर रशीद के फेवर में हैं कि उसको मौका दिया जाए, तो उनके कौल और फेल में तजाद है। लेकिन लोग सब कुछ समझ रहे हैं। जो ये बयानात आए दिन बदलते रहते हैं, अब ये पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। अब लोग अवेयर हो चुके हैं हमें क्या करना है, हमारा फ्यूचर कैसे है, कैसे सेफ़ और सिक्योर रहेगा। अब लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पॉलिटिशियन जो है खुद ही अपने बयानों से मुतनाज़ा बनते जा रहे हैं। मुदस्सिर साहब, जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा कि अब तो असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बजने वाला है। मुदस्सिर बट का जो मंशूर है कब तक मंजर आम पे आएगा? देखिए, हमारे लोग, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे लोग ही हमारी ताकत है। अगर हमारे लोग कहेंगे कि आप कंटेस्ट कर लीजिए तो करेंगे। अगर हमारे लोग कहेंगे कि आप एज एक्टिविस्ट रहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मंशूर की अगर हम बात करें, इससे मंशूर पहले भी आपने जवाब दिया कि मुझे लोगों ने ही सियासत में लाया है। जी, लोगों के कहने पे ही हम इसमें आए हैं, और लोगों के मशवरे से ही जितने भी आगे फैसले लेने होंगे तो लोगों के मशवरे से ही वो फैसले लिए जाएंगे। मैं अकेला कोई फ़ैसला नहीं लूँगा। लोगों का एतमाद जब होगा और जब लोग साथ होंगे तभी हम हैं। तो लोगों को लेकर ही हम आगे जो भी फैसले होंगे उसको लेंगे हम।